خدا حضور کے پیار کا صدقہ تمام نوجوانوں میں خالصتاً عشق اور محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ مبارکباد کے وہ مستحق ان بچوں کے والدین سمر صاحب کے والد گرامی منیر احمد صاحب، یہ اولاد کا دین کی خدمت کرنا، یہ جیتے جی بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خدا آپ کی زندگی کرے، مگر نظام خدا کے تحت ہر کسی نے لبیک کہنا ہے، آخر اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق یہی نیک اولاد قبر کے اندر بھی ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جو کرتے رہیں گے نیکی کا کام، اللہ ان کو قبر کے اندر اجر عطا کرتا رہے گا۔ میں اکثر کسی بھی نجی محفل میں خاص طور پر احسال ثواب کی ہو تو موقع بحال کی نزاکت کے پیش نظر یہ ضرور بات کہا کرتا ہوں، ہر شخص دعا کا محتاج ہے، اور وہ چاہتا ہے دنیا میں خود بھی دعا کرتا ہے، جب چلا جائے تو پھر بھی وہ دعا کا محتاج ہے، اور دعا کی محتاجی ہر مسلک مانتا ہے۔ میلاد کو نہ ماننے والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دعا لگتی ہے جاتی ہے، تو پھر یاد رکھنا دعا سے بھی ایک شے زیادہ تیز ہے جو دعا سے پہلے پہنچ جاتی ہے، دعا سے بھی پہلے پہنچ جاتی ہے، اور وہ کیا؟ وہ انسان کی وہ نیک اولاد ہے، انسان کی نیک اولاد ہے۔ دعا تو کبھی کبھار کریں گے، لیکن نیک اولاد چلتے پھرتے بھی جو نیکیاں کرے گی وہ دعا سے پہلے ان کے نیک اعمال کا اجر ان کے ماں باپ کو مل جاتا ہے۔ اولاد دعا نہ بھی کرے، اولاد دعا نہ بھی کرے، صرف نیکی کرے، اور وہ نیکی جو ماں باپ اس کو سکھا گئے، وہ دین جو انہیں پڑھا گئے، اور اس کے مطابق بچہ جو بھی کرے گا، یہاں تک کہ دنیا کا کاروبار بھی کرے گا مگر حلال کی نیت سے کرے گا، تو اس کا وہ دنیا کا حلال کام کرنے کا اجر بھی ماں اور باپ کو ملے گا۔ اس لیے اگر وہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو نیکی سکھانے کے ساتھ ساتھ اگر پورا دین ہی سکھا دیں، اگر پورا دین سکھا دیں، تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ وہ دیندار بچے کے کتنے اعمال ہوں گے جو ماں باپ کو ملیں گے، اور پھر مرنے پر ہی نہیں وہ زندہ بھی ملیں گے، کیا زندگی میں بھی ملیں گے، بات مرنے کے بھی عطا ہو جائیں گے۔ اس کلمات کے بعد یہ میری نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا بنا دو کہ تمہیں کل قبر کے اندر ضرورت ہی نہ پڑے یا پچھتانا نہ پڑے کہ میں کیا کر کے آیا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہر انسان اپنی دنیا بناتا نہیں بناتا، لیکن جہاں دنیا بنانا ہے وہاں آخرت بنائی ہے ہم نے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنی ہے، تو جو فانی ہے اس کو تو ہم بہت بناتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حد سے زیادہ بنا بھی دیا ہے، تو یہ تو فنا ہے، یہ تو چلے جائے گی، یہ تو ختم ہو جائے گی، اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کا اجر ہمیں ملنا ہے، اس کی ہمارے پاس تیاری کیا ہے۔ کتنے جنازے ہم اٹھا کے چھوڑ آتے ہیں، اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو کے دعا بھی کراتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے امیر بنگلوں والا ہوگا،
وہ واصف علی واصف کی، بلکہ یہ تو پہلے بزرگوں نے بھی کہا، شیخ سعدی علیہ رحمت کا بھی جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے خدا کے انصاف پر، مجھے خدا کے انصاف پر اس وقت یقین ہوا کہ جب امیر اور غریب کا کفن بھی ایک ہے اور قبر بھی ایک ہے۔ امیر اور غریب کا کفن بھی ایک ہے، اتنے گز کا ہی ہے، اتنے ہی کپڑے ہیں۔ عورت ہے امیر غریب تو 5، اگر مرد امیر غریب موت ہو گیا ہے تو کپڑے 3 ہیں، اسی رنگ کا ہے، آپ اس کو اعلیٰ رنگ نہیں دے سکتے۔ یہ نوار ہے تو اس کو سونے سے چاندی سے مرصع کر کے کفن دیا جائے، نہیں کرنا۔ امیر ہے غریب ہے، وہی لٹھے کا کپڑا دینا ہے، وہ بغلوں پہ بیٹھنے والے کو اسی مٹی میں دفنانا ہے۔ پتہ نہیں وہ مٹی بھی نصیب کی میں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ میں کہا کرتا ہوں قسمت والے ہیں جو مر جائیں اور انہیں اٹھانے کے لیے 4 کندھے بھی مل جائیں، ورنہ کتنی لاشیں ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی کا سر ملتا ہے دھڑ نہیں ملتا، کسی کا دھڑ ملتا ہے تو سر نہیں ملتا، کسی کے پورے اعضاء جل جاتے ہیں، نہ جانے کس کس جگہ سے پہچانا جاتا ہے۔ کتنی لاشیں ہیں کہ جن کے ڈی این ٹیسٹ کروا کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اس کا وارث کون ہے اور یہ کس گھر کی طبیعت ہے۔ نصیب والا ہے جو اپنوں میں جیا، اپنوں میں مر گیا، اپنوں نے اس کو کفن دیا، اپنوں نے کندھوں پہ اٹھا کے اسے مٹی میں پہنچائے، مگر خدا کا انصاف اس جنازے پر ہی نظر آ جاتا ہے۔ اے محلات میں رہ کر فخر کرنے والے، آج تیرا غریب بھی تجھے رو رہا ہے، تیرا امیر بھی تجھے رو رہا ہے، مگر انہیں اگر ہمت ہے تو بتا دے امیری میں کچھ نہیں ہے، غریبی میں کچھ نہیں ہے، اگر سب کچھ ہے تو وہ محمد کے کلمے کے اندر رکھا ہو، وہ سب کچھ مصطفیٰ کے دین میں رکھا ہے۔ اگر کلمے میں مر گیا ہے، اٹھا کے یہ لے جائیں گے، اٹھا کے یہ دفنا دیں گے۔ اگر غلام بن کے مرا ہے تو پھر خدا کی قسم جس مٹی میں دفنا آئے ہو وہ اب تیری نظر میں مٹی ہے، مگر جانے والے کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ جانے والے کے لیے باغ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا قبر یا دوزخ کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ، جنت کا باغ ہے۔ فرق اتنا ہے جو کیا ہے اسے تو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ قبر گڑھا ہے یا باغ ہے، لیکن میری تیری نظر اس قبر کی مٹی پر رہتی ہے اور کہتی ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم بس اسی سے جان لینا کہ قبر اتنی ہی ہے، اتنی ہی مٹی کا لیپ ہے، یا سجا بنا کے اس کی دیوار کھڑی کر کے تھوڑا سا مقبرہ اونچا کر دیا ہے، مگر اندر کی گہرائی اتنی ہے، سرف ڈالی ہے، وہ امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، نواب بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیر بھی ہے، درویش بھی ہے، اس کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، تجھے محسوس کیسے ہوگا؟ اگر کرنا ہے تو فقط اتنی بات میں کر لینا کہ دنیا کے ہر قبرستان اور قبر میں جا کے ذرا غور کرنا، عام قبروں میں جانا تو غور کرنا اس کی رونق کتنی ہے، اور کبھی داتا علی حجویری جا کے دیکھنا کہ اس کی رونق کتنی ہے، خدا کے انصاف کا پتہ چل جائے گا۔ اور جو دنیا میں غلام بن کے رہا ہے آج وہ کائنات کا داتا ہے، اور جو دنیا کا بادشاہ بن کے رہا ہے آج اس کی قبر کی زیارت کو نہیں ہوئی۔ تو بات امیری غریبی کی نہیں، بات کلمہ محمد کی ہے، بات کلمہ محمد کی ہے۔ اس دنیا میں بہت کچھ بنا لیا، مگر اس قیامت یا قبر کا کیا بنایا؟ ہم اپنی قبر پکی نہیں کر سکتے، کہہ سکتے ہیں میری قبر پکی بنا دینا، اگر بنا بھی دوں گا نا تو پتہ نہیں موت کہاں ہے، پتہ نہیں لاش ملتی ہے، پتہ نہیں کس ملک کے اندر ہے،
اور غیر ملک میں آؤں تو دفنانے کے لیے وہاں سے ٹکٹ نہ ملے، پابندی لگ جائے. کتنے کرونا وائرس کے اندر وہاں مسلمان فوت ہو گئے، فلائٹیں بند تھی، دفنانا پڑا کہ دیارے غیر میں. کہاں بنا لو گے؟ اپنا مکان بناتے ہو، رہ بھی لیتے ہو، قبر کو جتنا مرضی کر لو گے تو پھر کہنا پڑے گا دنیا کی تیاری کر لیتے ہیں، آخرت کی تیاری کیا کرنی ہے؟ صرف اتنا کرنا ہے، اے اللہ جو ایمان دیا ہے اب اس ایمان کی لذت عطا کر دے، اس ایمان کی حلاوت عطا کر دے. یارو یاد رکھنا، روٹی جب ہم کھا لیتے ہیں نا تو پھل پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے، بعد میں یا پہلے جو پھل کھاتے ہیں یا جو سویٹ ڈش ہوتی ہے وہ ہم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے، وہ لذت کے لیے کھاتے ہیں. کس کے لیے؟ لذت کے لیے کھاتے ہیں. کھانے سے پہلے دسترخوان پہ پھل رکھ بھی دیں نا، کھا بھی لیں گے، مگر نہیں، لذت لینے کے لیے کھائیں گے، پیٹ بھرنے کے لیے، کیونکہ وہ خوراک نہیں ہے، وہ لذت کے لیے خدا نے پیدا کیا. کس کے لیے؟ لذت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کا ہر پھل لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، وٹامنز کے لیے کھایا جاتا ہے، بطور خوراک نہیں کھایا جاتا. کوئی کھاتا ہے؟ چاہے انسان کے گھروں کے اندر فریجیں بڑی بڑی ہوں سیب آم فروٹ کے ساتھ، مگر جب تک روٹی چاول نہیں کھائے گا اسے یقین یا بھروسہ ملے گا؟ کھا ملے گا نا. اور روٹی مانگ لینا تھوڑی دیر کے بعد تو کبھی بیوی نے کہا ہے اے ہوں تے سیب ڈفے یا پھر ہوں کھان لگے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ خوراک روٹی ہے، وہ کھانی ہی کھانی ہے. تو بتاؤ جو چیز لذت کے لیے ہے، بولیں جو چیز لذت کے لیے ہے نا وہ خوراک کو بھی ہضم کر دیتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، خوراک کے ہاضمے کے لیے پھل کھاتے ہیں. کیا؟ بڑے بڑے حکیم بھی بتاتے ہوں گے اے تو پہلے ہے کھانا یا تو پہلے ہے پھل کھائے، میدا بھی ٹھیک رہے گا، جگر بھی ٹھیک رہے گا، خوراک کی لذت بھی آئے گی. تو پھر آؤ مصطفیٰ کریم نے بھی ایک لذت عطا فرمائی ہے، حضور نے بھی ایک لذت عطا کی ہے. ارشاد فرمایا اے کلمہ پڑھنے والوں، اگر صرف کلمہ لذت ہوتا تو حضور لذت کا ذکر بعد میں نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کلمہ اور ہے، کلمے کی لذت ذرا اگر سمجھنا ہے تو لطف دے دے. اگر آپ میں لذت ہے تو پھر لذت دکھائے نا. روٹی کھاتے ہیں تو تب کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے، مگر مزے کا پھل ہو تو کھاتے بھی مسکراتے ہیں. جیسی لذت ہوتی ہے ویسا فیس کیا کہتے ہیں اس کو، انفریشن، باڈی لینگویج جو کہتے ہیں، وہ تاثرات بھی وہی آپ لیتے ہیں کہ مزیدار ہے، کیلا کیسا ہے، آم کیسا ہے، سیب کیسا ہے، ڈرائی فروٹ کیسا ہے، اس جیسی لذت کے تاثرات کے چہرے پر آتے ہیں. مصطفیٰ کریم فرما گئے اے ایمان والو کلمہ پڑھا ہے، مگر آؤ بتاؤ کہ کلمہ لذت نہیں، اس کلمے کی بھی ایک لذت ہے، اس کی بھی ایک مٹھاس ہے، اس کی بھی ایک حلاوت ہے. کملی والے سے پوچھا آقا کلمہ تو پڑھ لیا، اب لذت کی کیا ضرورت ہے؟ بس اشارہ یہی ہے، ارے کلمہ خشک نہ رکھو، اس کو حلاوت کے ساتھ ہمیشہ تر رکھو، اور جو چیز تر رہتی ہے وہ کبھی مرجھاتی نہیں. خشک ملا نہ بنو، ذرا لذت والے ملا بنو. کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھے، کلمے والے بن گئے، مگر اس کی حلاوت نہیں ہے. کملی والے آقا بتا دیں کہ کلمے کی حلاوت کیا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے مطابق کلمہ، اس کے مطابق نماز، اس کے مطابق روزہ، اس کے مطابق حج، یہ کر لیے، مگر آؤ ان کی لذت یہ ہے کہ محمد سے محبت جتا دینا، حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، حضور کو اپنے سے زیادہ چاہنا، اپنے سے زیادہ محبت کرنا، اپنوں
مسلم شریف کے متفق علیہ، فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں کہ ایمان کی لذت کیا ہے۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ عرض کی آقا بتائیے، ارشاد فرمایا سب سے 3 چیزیں ہیں جو ایمان کی لذت ہے۔ ایمان کی لذت ہے۔ نیند آ رہی ہے؟ بولو۔ یہ سارے پاکستان کا پتر شیوا ہے کہ مولوی دی باری ادو ہی آتی جب عوام کو نیند آتی۔ ٹھیک ہے جی، مولوی صاحب کی باری ادو وہ پھر بچارا ٹل لاؤندا رہتا ہے، جاگ جان کہتے نیند تے تختے تے بھی آ جاتی ہے، تے جدو تختے تے آئی ہوئے تو کون جگائے گا؟ یہ ہوں اللہ ہی ہے تمہیں جگائے گا۔ بولو جی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں ٹھیک بھوکھا ہو نا تو بندہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو تمہیں بھوک سے اٹھائے گی یا پھر اللہ ہی اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ تے مٹھاس سے جی لذت آئے تو بہت سواد دی ہے۔ ایمان کی حلاوت اور لذت کیا ہے؟ بولے کتنی حضور نے فرمائی؟ 3 چیزیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں ایمان کی لذت ہے۔ نمبر 1، ہر شے سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرنا۔ لذت نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ لذت آئی ہوگی تو یہ ہوئی نکلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، پسندیدہ چیز سامنے آوے تو پھر بندہ چھالا مارتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے اللہ رسول کی محبت پسند نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حیدری، حیدری، غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ نمبر 1، یہ کیا بتا رہا ہوں؟ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا بولو ایمان کا ذائقہ۔ اور یار جدو سویر دے کام کر کے شام نو گھر جاؤ ٹھڈ بھوکا ہوندا تے تانوں تے کچن دی خوشبو دا ذائقہ ہی آ جائے نا تے وہ کیا بات ہے، اس اور رب جیون والی ہے، تینوں عمر دے آئی تے کمال دی چیز بنائی ہے۔ پھر تو دعا بھی نکلتی ہے بھاویں شام کو پھر لڑنا ہوئے، لیکن اس ٹائم تھوڑی جی دعا نکلتی ہے نا۔ تے جے زبان تھوڑی جی لون مرچ چیک کر لئیے اور چیز بھی مزے دی پسندی ہوئے تو کہتے ہیں ہوئے 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 کمال کر رہی، کیا کمال کر دیا یار، کیا لذت ہے۔ یہ کھایا نہیں، ابھی چکھا ہے، ابھی چکھا ہے، تو چکھنے نے اتنی لذت دی کہ من بھی ٹھر گیا، تن بھی ٹھر گیا۔ اب حضور فرما رہے ہیں کلمہ نہیں، کلمے کی لذت، کلمے کی ذائقہ، ذائقہ چکھا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا، کیا چکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کچھ چیزیں کھا کر اتنا مزہ نہیں دیتی جتنا چکھ کے آتا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جی جی اتنا کھا کے مزہ نہیں آتا جتنا چکھ کے مزہ آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ایمان کا چکھنا بتاؤ، ایمان کی لذت بتاؤ۔ پہلی ایمان کی لذت یہ ہے ہر شے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ رسول سے محبت۔ نمبر 2، ایمان کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند ہو جتنا کہ تمہیں آگ میں ڈالنا ناپسند ہے۔ کوئی پسند کرے گا کہ میں آگ میں جاؤں؟ تانوں کوئی سٹے بھی تے پسند کرو گے؟ لتاں مارو گے، تڑپو گے، ہاتھ چھڑاؤ گے، جان چھڑاؤ گے، اوئے توئے کرو گے کہ میں آگ وچ جانا، جویں آگ وچ جان واسطے اپنا آپ بچاندے ہو، اسی طرح کفر تو بھی اپنے آپ کو بچاؤ ایمان تو بعد۔ اور جو شخص ایمان کے بعد کفر میں جانا کو اسی طرح بچائے گا، سمجھے اس نے ایمان کا ذائقہ
چکھ لیا. جس نے اللہ رسول سے زیادہ ہر شے سے بڑھ کر محبت کر لی اس نے ایمان کی لذت چکھ لی. تیسری چیز فرمایا یہ تو اللہ رسول سے محبت, یہ کفر میں نہ جانا یہ بھی لذت ہے. تیسری چیز کائنات وچ جے تانوں کوئی شے پسند بھی آ جائے نا تے او دے نال بھی پیار اللہ لے کرنا, اس کے ساتھ چاہت بھی اللہ کے لیے کرنا کہ میں اگر اس سے محبت کرتا ہوں تو صرف اس لیے کہ یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کی چاہت ہے, میری رضا کے لیے اس سے راضی رہنا, میرے پیار کے لیے اس سے پیار کرنا, میری چاہت کے لیے اس سے چاہت کرنا. تو تمہیں تین چیزیں ملے تو سمجھنا ایمان کی حلاوت ہے. اب جو بات سمجھانے لگا ہو سن لو کہ لوگوں اللہ رسول سے ہر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر یقین نہیں کہ لذت آ جائے. کفر میں کوئی نہیں جاتا جیسے آگ میں کوئی نہیں جاتا, لیکن یقین نہیں کہ حلاوت ملی ہے کہ نہیں ملی. آؤ ایک تیسری چیز ہے کہ مخلوق میں سے اگر کسی دوسرے سے محبت ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ پیچھے اللہ کے لیے رضا کو باقی رکھنا کہ مولا اس سے بھی اگر میری چاہت ہے تو وہ تیرے لیے ہے. تو جس نے میری رضا کے لیے میرے بندے سے محبت کی اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی. تو بتاؤ داتا علی حجویری اللہ کا بندہ ہے, معین الدین اللہ کا بندہ ہے, بابا فرید اللہ کا بندہ ہے, اوپر چلے جائیں خواجہ عثمان ہارونی خدا کا بندہ ہے, جنید بغدادی, صدری سبتی, شفیق بلخی, بائیدین بستانی, حسن بصری, امام بخاری, امام مسلم, امام شافعی, امام حنفی, ابو حنیفہ, اوپر چلے جائیں امام جعفر صاحب, امام باقر, اوپر چلے جائیں امام زین العابدین, امام حسین, مولا علی المرتضیٰ, سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت عثمان, حضرت عمر, حضرت ابو بکر, یہ سب خدا کے بندے ہیں. اگر ان سے چاہت ہے تو مولا تیرے لیے ہے. تو جس نے صدیق سے لے کر اب تک کے ولی سے پیار کیا تو خدا کے لیے کیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں اسے ایمان کی حلاوت مل گئی. اب جو کہنے لگا ہوں ان سے پیار کرو تو ایمان کی لذت ملتی ہے. اور جس نبی نے ایمان دیا, جس نبی نے لذتیں دی, جس نبی نے ایمان کے ذائقے دیے وہ تو ذائقے سے بھی اوپر ہے. تو پھر بتا دو ان سے وہ چہرہ دیکھا تو نہیں مگر اسے یاد کرنے کے لیے جب یاروں کو بلا کے ذکر کرتے ہیں تو فقط اس لیے محبوب کا ذکر کر کے لذت کیا لیتے ہیں, لذت بولے کیا لیتے ہیں, لذت لیتے ہیں. تو ہر شے کے لیے ایک لذت ہے. تو ایمان کی لذت کیا ہے, خدا کے لیے خدا کے بندوں سے پیار کرنا, ان کی چاہت رکھنا. بولے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے, بولے مار کھائی, کوڑے پڑے, پتھر رکھے گئے, زمین پر لٹایا گیا, کس کے لیے, بولے کس کے لیے. ایک بات یاد کریں, کلمہ تو پڑھ چکے تھے, اب دوسری جگہ قبلہ منیب صاحب نکتہ ہے صاحبان ان کے لیے. ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے حرام کام کی کرنا پڑے تو جائز ہے. عوامی گل نہیں ہے کیونکہ عوام پٹھے پاسے تر پہ یہ صرف طلباء واسطے ہے, لیکن تمہیں اشارہ دے جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض ہے. اور جان بچانے کے لیے ناجائز کی ضرورت بھی پڑ لے نا تو کر سکتے ہو کیونکہ جان بچانا فرض ہے. ایک بندہ بیمار ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ تیری بیماری کا علاج خنزیر کا گوشت ہے. خنزیر کیا ہے, بولو حرام ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ گوشت دینا پڑے گا, تیری بیماری ختم ہوگی. تو شریعت کا حکم ہے کہ طبیب کے کہنے سے
ڈاکٹر کے کہنے سے بطور علاج لینا پڑے تو جائز ہے، کیونکہ جان بچانا۔ کچھ بیماری ایسی ہے، گلے کا انفیکشن ہے، الکوہل نہیں دیتے جس میں شراب ہوتی ہے، شراب کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن طبیب کہے کہ اتنی مقدار میں دینا ہے تو کیا ہے؟ جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی ناجائز چیز کی ضرورت پڑے تو جائز ہے۔ سوال ہے، جان بچانا تھی تو بلال پتھر کھا کے بھی جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ یہ لذت آئی ہے کہ بولو۔ مسلک شیعہ ہو، مسلک دیوبندی ہو، مسلک وہابی ہو، مسلک اہل سنت ہو، چارہ مسلکاں نے کسی مفتی کو جا کے پوچھ لینا اے گل ٹھیک ہے؟ جے جو پڑھیا لکھے اور انہیں اپنی کتاب فقہ پڑھی ہے تو چارے مسلک دے کہیں گے اے گل ٹھیک ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اگر ضرورتاً جھوٹ بھی بولنا پوے تے جائز تے جھوٹ تے ساری بیماریاں بھی کی ہے کی ہے۔ ام الخبائث کیا ہے؟ جھوٹ۔ سارے گناہاں دی جڑ، سارے حرام دی جڑ کی ہے؟ جھوٹ۔ تو جہاں چھوٹے چھوٹے حرام جائز ہو گئے تو وہاں تو جھوٹ بھی کیا ہو گیا۔ اب کسی نے کسی آدمی کے سر پہ تلوار رکھی اور کہا کہ بتا کہ تو مسلمان ہے، اگر جان بچانے کے لیے کہنا پڑے نہیں ابھی لوگوں کو خبر سنی ہے تو حکم ہے کہ بول سکتا ہے، کیونکہ جان بچانا۔ تو بلال نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ انہیں شریعت کا نہیں پتا تھا، انہیں فقہ کا نہیں پتا تھا، بولے مار کھائی ہے اس وجہ سے کوڑا مارا کہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھا، چھوڑ۔ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ زبان کہے دل نہ کہے تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بلال نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ حضرت شعیب سوری چڑھ گئے، جھوٹ نہیں بولا، انکار نہیں کیا۔ حضرت یاسر جو کہ حضرت عمار کے والد ہیں، انہیں جھوٹ مار دیا گیا، ابو جہل نے شہید کر دیا، مگر جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی بیوی کو قتل کی شہید کیا گیا، مگر آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ادھر شریعت کہتی ہے، فقہ کہتی ہے، کلمہ کہتا ہے، اتنا تو کر سکتے ہو، ان سے جان بچا کے کملی والے کے پاس مدینے چلے جاتے، ان سے جان چھڑا کے باہر چلے جاتے، مگر وہ کربلا سے لے کر میدان بدر اور بدر سے لے کر کربلا تک ساری قریب گواہ ہے، جو جائز تھا وہ بھی نہیں کیا، اور ہر وقت یہی کہتے رہے ہاں غلام محمد ہیں، غلام محمد ہیں، جان لے لو کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہی بتایا ہے، اگر جان بچا کے چلے جاتے کلمہ تو بچ جاتا مگر لذت نہ رہتی۔ سبحان اللہ، کلمہ تو بچ جاتا مگر لذت نہ رہتی۔ اگر لذت لینا ہے تو پھر ہر موقع پر کہنا ہے ہم ملاتی ہیں، ہر موقع پہ کہنا ہے ہم مصطفی ہیں، ہم ملاتی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمے کی لذت کو بھی لینا ہے، اور لذت چکھے بغیر نہیں آتی، لذت چکھے بغیر نہیں آتی۔ اب بتا دوں کہ چکھنا کیسے ہے۔ 5 وقت روز کی نماز پڑھنا یہ ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پھر کہو روز نماز پڑھنا ایمان ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا، ایمان ذی الحج میں حج کرنا، ایمان جب موقع ملے عمرہ کر لینا، بولو ایڈا ایمان مارا ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کسی غریب کی خدمت کر دینا ایمان ایمان ہے۔ مگر سال کا جب ربیع الاول آتا ہے، ان دنوں میں خاص طور پہ میلاد کرنا لذت ہے۔
لذت ہے یہ بھی گل یاد رکھو روز روز لذت لو نا تے لذت بھی بے لذت ہو جاتی ہے اس واسطے رب نے رکھے ہی ربیع الاول سال باہر ہے حالانکہ میلاد تو روز ہوتا ہے مگر جو لذت یکم سے 12 تک ہے بولو جو لذت یکم سے بعد میں بھی ہوتی ہے مگر قربان جاؤ اور روزے سارا سال رکھ سکتے ہو جی مگر جو لذت رمضان میں ہے جو لذت رمضان میں ہے عمرے پورے سال ہوتے ہیں اسی کعبے کا طواف ہے اسی صفا مروا کی سعی ہے وہی 2 کپڑوں کا احرام ہے وہی حجر اسود ہے وہی مقام ابراہیم ہے وہیں پر گھومنا ہے وہیں پہ طواف ہے وہیں پہ دوڑ لگانی ہے اسی طرح بال کٹوانے ہیں یا کٹ کروانی ہے اسی طرح احرام کھولنا ہے مگر جو لذت حج کی ہے جو لذت حج کی ہے وہ روز کے عمرے کی وہ مہینے کے عمرے کی وہ ہفتے کے عمرے کی نہیں اس کا مطلب یہ ہے روز روز کبھی چکھو گے تو ہے ذائقہ مگر جو ذائقہ موقع پہ چکھو گے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے میرے دوستو آج یہی آپ کو سبق سمجھا ہے پہلی بات تو یہ ایمان کیا چیز ہے پھر ہر شے کی ایک لذت ہوتی ہے ہر شے کی ایک لذت ہے اور ایمان کی لذت یہ ہے ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ایک تو گلا خراب ہے دوسرا وقت زیادہ ہو گیا لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ آخری میسج بھی آپ کو دے دوں اب وہ نکتہ کیا وہ سب کے لیے ہوگا بچوں کے لیے طلباء سب کے لیے نقیبوں کے لیے بھی خاص طور پہ ہوگا سبحان اللہ اگر کوئی پوچھے کہ لذت ذکر مصطفیٰ سے کیوں ہے ذکر خدا سے کیوں نہیں سبحان اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے ذکر کی اہمیت نہیں نہ اہمیت اپنی جگہ مگر جس خدا نے خود کہا ہو جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں اہمیت تو تب ہے کہ جب گھٹائیں لیکن جس کی اہمیت سامنے ہے وہ اہمیت والا خود کہتا ہے او میں ہی ہوں نہیں نہ لذت آئی وہ کہتا ہے کہ میں مینوں منو گے تاوی میں بولو تب بھی میں نہیں مانو گے تب بھی جب ہے تو تب بھی جب کچھ نہیں تھا تب بھی جب سب کچھ بنا ختم ہو جائے گا تب بھی جب تم سب اٹھائے جاؤ گے تب بھی اور جب حساب دینے کے لیے آؤ گے تب بھی جب جنت میں جاؤ گے تب بھی دوزخ میں رہنے والے وہاں رہیں گے تو تب بھی اور جب پردے اٹھا کر جنتیوں کو میں دکھاؤں گا کہ جب تھا میں تم تھے میں نہیں تھا تو تب بھی میں اب پردے ہٹا کے وہ کہے گا کہ تب تک تو بتاتا رہا ہوں نا کہ میں اب میں کیسا ہوں آؤ دیکھ لو میں کیسا ہوں اب تک دکھایا نہیں منوایا کہ میں ہوں دکھایا نہیں مگر جنت میں سب کو دکھائے گا کہ میں ہوں مگر یارو جس یار نے یہ کہا ہو لولا لما خلقت الجنہ ولولا لما خلقت النار ولولا لما خلقت الافلاک سونیا تو نہ ہوندا کہ کچھ بھی نہ ہوندا تو نہ ہوندا تے کچھ بھی نہ ہوندا ہن اگلی گل فرمایا گناہ میرے کرتے گناہ مجرم کس کے ہیں ہم
خدا کے. کس کے ہیں؟ غلطیاں ہم کرتے ہیں تو نامہ اعمال پہ کون لکھتا ہے؟ فرشتے بھیجے کس نے؟ دیکھتا کون ہے؟ معاف بھی کرتا ہے، پردے بھی رکھتا ہے. اگر پکڑ لے تو کون؟ جب سب کچھ وہی کرتا ہے نا، سب کچھ وہی کرتا ہے تو پھر گناہ گار تو ہم ہیں. تو استغفار کا حکم بھی ہمیں دیا. کیا؟ کہ معافی مانگو. منیر صاحب نکتہ، گناہ ہم نے کیے اور حکم بھی ہمیں ہے کہ استغفار کرو. تو ڈائریکٹ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے، تو قرآن اٹھاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ تیرے بندے، جب یہ میرے بندے ظلم کر لیں، گناہ کر کے، تو پھر میرے کو نہ آؤں سونیا تیرے کو نہ آؤں. سبحان اللہ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، استغفار میرے کو نہ کراؤں، میرے سامنے نہ کرن، تیری بارگاہ جا کے استغفار میرے کو کرن تیرے سامنے. تے پھر ایک بھی گل نہیں مکڑی، سونیا تو ہاتھ چوک کے انہاں دی شفاعت کرے گا تے مننا گا. ٹھیک ہے. اب یہی بات، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کے ذکر کی اہمیت نہیں. میں یار سمجھ لیں، ہمارے جسم کو جتنی لذت ذکر مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. خدا کا ذکر بے شک آ رہا ہے. جسم کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اونچی گئے ادھر سبحان اللہ، پتے دیجئے سبحان ٹھیک اللہ. ہے. پھر کہہ دے ایک باری سبحان اللہ. جسم اللہ نے بنایا، دل اللہ نے بنایا، تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسے سکون ملتا ہے. بولو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کا سکون اللہ کے جسم اللہ نے بنایا تو خدا کو یاد کریں تو سکون ملتا ہے. ملتا ہے نا. مگر یاد رکھنا دل سے اوپر بھی ایک چیز ہے. وہ کیا؟ وہ ہمارے جسم کی روح ہے. وہ کیا ہے؟ سارا جسم دل سے چلتا ہے. دل بند ہے تو جسم لاش. دل چل رہا ہے تو جسم بھی چل رہا ہے. جسم کی زندگی دل سے ہے لیکن دل کی زندگی روح سے ہے. یہ مثلا گل سمجھ آنی ہے. جو سمجھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے جسم کی زندگی دل سے اور دل کی زندگی روح سے. دل تک جسم کو زندہ سکون دینا ہے تو اللہ کا ذکر. لیکن یہ اور یاد رکھنا، روح کو سکون مصطفیٰ کے ذکر سے. جسم کا سکون اللہ کے ذکر سے، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے، مگر روح کا سکون مصطفیٰ کے ذکر سے. کیوں؟ اس لیے جو شے جس سے بنی ہو اسے اسی سے سکون ملتا ہے. یہ جس اللہ نے بنایا اور اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور ہماری روح اللہ نے رب نے مصطفیٰ کے نور سے بنائی ہے. مصطفیٰ کے نور سے بنائی ہے، اور نور جب تک نور سے نہ جڑے اسے سکون نہیں ہوتا. اس لیے روح نور سے بنی ہے تو نظر نہیں آتی. یہ جسم مٹی سے بنا ہے اس لیے نظر آتا ہے. یارو جسم مٹی سے ہے اس لیے زمین کی چیزیں کھا کے سکون ملتا ہے. روٹی زمین سے ہے، پھل زمین سے ہے، یہ معدنیات زمین سے ہے، پانی زمین کا ہے، جانوروں کا دودھ بھی زمین کے چارے سے ہے. یہ جسم مٹی سے ہے اس لیے مٹی کی چیزیں کھا کے سکون ملتا ہے. اور جہاں رہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے. روح اگر یہ
جسم کی فکر نہ کرو، فکر ہمیشہ روح کی کرو، اس لیے روح ہے تو جسم زندہ ہے، یہ روح نکل جائے گی، دل بھی بند ہے، دل بھی بند ہے، جسم بھی بند ہے، جب اگر زندگی رکھنی ہے تو روح کو زندہ رکھنا ہے، تو قبر کے اندر جسم لیٹا ہوا ہے، آئے جسم بولے قبر میں جسم داتا علی حجویری سے لے کر سب علماء صحابہ تک قبروں میں جسم کیا ہے؟ کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، مگر سب کی سنتے بھی ہیں، سب کی سنتے ہیں، سب کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سوال ہے کفن لپٹا ہے، سرد پڑی ہوئی ہے، قبر تو لیٹی ہوئی ہے، بند کی ہوئی ہے، سنتے کیسے ہیں؟ رب نے یہی تو سمجھا دیا ہے، ارے تم نے سمجھا زندگی جسم سے ہے، مگر اس جسم کی زندگی روح سے ہے، روح نور ہے، یہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے، وہ روح، آخری بات، وہ روح جو نبی کے نور سے بنی ہمارے جسم میں زندگی دے دی اور قبر میں بھی زندگی دے دی، اور جس نور سے بنی وہ پورا نور کیسا ہوگا؟ یہ روح اس نور کے چوتھے حصے سے بنی، کتنے حصے سے؟ علامہ نبہانی کو پڑھو، کتاب الفردوس الدیلمی پڑھو، شعب الایمان امام بہقی کے پڑھیں، دلائل نبوت امام ابو نعیم کی پڑھیں، حدیث مل جائے گی آپ کو، باب نبوت میں پڑھیں، ولادت مصطفیٰ کے ابواب میں پڑھیں، تخلیق کائنات کے ابواب پڑھیں، اس میں حدیث ہے کہ روح مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، ایک سے لوح، ایک سے اپنا کرسی، اور چوتھے حصے سے انسانوں کی روح کو بنایا، انسانوں کی یہ نور کے چوتھے حصے سے جو روح بنے وہ قبر تک بھی جا کے زندہ ہے، اور جب پورا نور ملے تو نور محمد ہے، تو پھر اس نور کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی کی محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ارے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، اس عقل کو صرف یہی کام آتا ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، جانتا کیسے، دیکھتا کیسے، سنتا کیسے، عشق کہتا ہے جا چلیے تو اعتراض کر، مجھ سے پوچھ، مجھ سے پوچھ، جہاں تیری عقل ختم وہاں میری ابتدا، جہاں تیری انتہا وہاں میرا ابتدا، اس سوال نہیں مانتا، دلائل نہیں مانتا، تو پھر یاد رکھنا ایمان خالی کافی نہیں ہے، ایمان کی لذت بھی ضروری ہے، ایمان کی لذت بھی ضروری ہے، ایمان کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، مگر ایمان ہے، اگر اس ایمان میں حلاوت اور ذائقہ، چاشنی، لذت، مٹھاس دینی ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ کثرت سے کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، حضور کو یاد کیا جائے، اس لیے ذائقہ جب روح میں سما جاتا ہے تو پھر روح ہمیشہ معطر رہتی ہے، یہ روح جب جسم سے جانے لگے گی پھر اس کو لینے بھی نوری مخلوق ہی آتی ہے، اس کو لینے بھی نوری مخلوق آتی ہے، عام بندے کی روح اسرائیل قبض کرے گا مگر وہیں بیٹھے بیٹھائے اشارہ کرے گا روح نکل جائے گی، مگر مومن جتنا کامل ہوگا اتنے 1000 فرشتے نیچے آئیں گے، جنت کا کپڑا سبز لے کے آئیں گے تھال میں رکھ کر، اس کی روح نکلے گی، کپڑے میں لپیٹیں گے، لپیٹ کے تھال میں رکھ کر آسمانوں پہ جائیں گے، اور ہر آسمان سے اوپر تک فرشتے لائن میں کھڑے ہو کے استقبال کریں گے اور کہیں گے
اتنی پیاری خوشبو، اتنی پیاری بولے، اتنی پیاری خوشبو، تھال سے نہیں، کپڑے سے نہیں، کس سے؟ روح سے، اس روح سے، اس روح سے۔ تو کہتا ہے روح کہاں ہے؟ حضور کہتے ہیں لپیٹ کے لے جائیں گے۔ نور بھی کبھی لپیٹا جاتا ہے، اور یہی تو سمجھنا ہے، روح نظر نہیں نہ آ رہی، نور سے ہے، لے کے کون جا رہا ہے؟ نوری فرشتہ، نوری فرشتہ لپیٹ کے لے جا رہا ہے، اور جہاں سے جاتا ہے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سمجھ لو اگر مومن کی روح کو 1000 فرشتہ لینے آئے استقبالیہ بن کے، کپڑے میں لپیٹا، اور جہاں سے جائے اس روح سے خوشبو آئے، اور یہ تو مٹی کے جسم میں رہی کئی سال تک، مگر معطر کس سے ہوئی؟ ذکر مصطفیٰ سے، ذکر مصطفیٰ سے، جس نبی کے ذکر